کو پڑھتا ہوں تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں ایک بدو آیا اور اس بدو نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ سوال ہیں، میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ جواب دے دیں تو میرے آقا آپ کا شکریہ، آپ کی مہربانی، یہ سوال میرے ذہن کے اندر ہے، میں لے کر آیا ہوں۔ اب آپ دیکھیں اس کی حکمت، اس کا علم دیکھیں، ہے بدو ہے کیا؟ وہ بولو، اب اس کے سوال ذرا سننا وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اور یاد رکھ لیں وہ جو بدو حاضر ہوتے تھے وہ صرف بدو نہیں ہوتے تھے، اللہ فرشتوں کو بھیجتا تھا کہ جاؤ محبوب سے سوال کرو، اور علم جو ہے وہ صحابہ کرام۔ اس پر میں نے عرض کیا کہ کئی سوال ہیں، یہ بخاری میں آئے ہیں، مسلم میں آئے ہیں، ابو داؤد میں آئے ہیں، ابن ماجہ میں، نسائی میں، ہر جگہ پر آئے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے نقل کیے ہیں مختلف جگہ پر کہ وہ مختلف جو تھے کیا آتے تھے، بدو آتے تھے، اور بدوؤں کے روپ میں بھی کچھ کیا ہوتے تھے، فرشتے ہوتے تھے اور کچھ بدو ہوتے تھے۔ تو وہ بدو آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہتا ہے کہ میں امیر اور غنی بن جاؤں۔ کیا بن جاؤں؟ اب ہم ہر ایک کی خواہش ہے کہ نہیں؟ بولو نا، ہونی چاہیے۔ کیوں ہونی چاہیے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اگر غنی ہو جائیں گے، مال ہوگا زیادہ۔ دیکھو مال بھی جنت کا ٹکٹ ہوتا ہے، جب اللہ کے حضور خرچ کیا جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر نچھاور کیا جاتا ہے، حضور کے دین کے لیے دیا جاتا ہے، تو پھر وہ جنت کا ٹکٹ بن جاتا ہے، جنت کا راستہ بن جاتا ہے۔ 70 سے زیادہ موذی بیماریاں جو ہیں وہ صدقے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر امیر بندہ ہو تو تب بھی صدقہ کرے گا نا، جو صدقہ کرنے کا حق ہے۔ اس نے کہا حضور میں چاہتا ہوں کہ میں امیر بن جاؤں، غنی بن جاؤں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا تم قناعت اختیار کر۔ کیا کر؟ قناعت اختیار کر۔ کیا مطلب ہے؟ فرمایا جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی ہو جا، جو اللہ نے دیا ہے نا اس پر راضی ہو جائے گا۔ فرمایا اللہ تجھے اتنا مال دے گا، اتنا مال دے گا، وہاں سے آئے گا جہاں سے تیرا گمان نہیں ہوگا، اتنا مال آئے گا کہ تو سنبھال نہیں سکے گا، بس تو اللہ کی رضا پر، اس کی تقسیم پر راضی ہو جا۔ یہ نہ کیا کر، یہ نہ سمجھا کر، یہ ایسے شکوے نہ کیا کر، اس کو تو زیادہ دے دیا، مجھے کم کیوں دیا؟ وہ تو تھوڑی دیر جاتا ہے، اتنا کما لیتا ہے، میں سارا دن کھڑا رہتا ہوں، محنت کرتا ہوں، مشقت کرتا ہوں، اور مجھے تو بڑی مشکل سے ایک دیہڑی کے جو ہے وہ میری لگتی ہے، وہ بھی خرچ ہو جاتی ہے۔ سرکار نے فرمایا، اس بدو کو جواب دیا، سرکار نے فرمایا کہ تو کیا کر بھائی؟ قناعت اختیار کر، یعنی جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی ہو جا، اس پر کیا ہو جا۔ اب اس کی تفصیل میں ایک حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ تم کون ہو؟ بولو ذرا، تم کون ہو؟ میں تم سے پوچھتا ہوں تم کون ہو؟ ہم مومن ہیں۔ صحابہ نے کہا ہم مومن ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ تمہارے مومن ہونے کی علامت کیا ہے؟ تمہارے ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے، مونوگرام ہوتا ہے، نشانی ہوتی ہے۔ تمہارے ایمان کی نشانی کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی حضور ہمارے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا پر خوش ہو گئے، اللہ کی رضا پر، جیسے اس نے دیا، جتنا دیا، جو اس نے بنایا، جو اس نے صحت دی، جو اس نے تندرستی دی، ہم اس کی عطا پر راضی ہو گئے۔ سرکار نے قسم اٹھا کر کی، فرمایا واللہ تم مومن ہو۔ کیا ہو؟ یعنی مومن کی علامت ہوتی ہے وہ شکوہ نہیں کرتا، شکایت نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کہتا، یعنی ہوتا ہے نا کہ لوگ میں نے خود کانوں سے سنتے جی مجھے اللہ نے کیا دیا ہے، ہاں جی وہ اللہ نے تجھے اتنا کچھ دیا ہے، صرف آنکھ کی قیمت پوچھ جا کر کیا ہے۔ استغفر اللہ، ایک گردہ جو ہے وہ اگر لینا پڑے 16 لاکھ سے، اب تو 16 لاکھ میں تو پرانی بات کر رہا ہوں، کوئی 2016 17 18 میں ایک بیمار آدمی تھا، تو اس کے بارے میں اس نے کہا جی گردے کی ضرورت ہے، اس وقت تھا یہ ریٹ تقریباً 16 لاکھ، اب تو زیادہ ہوگا۔ ہاں جی یہ جو آنکھ ہماری بند ہوتی ہے نا، اس کو اٹھانے کے لیے جو اللہ پاک نے کیا سسٹم بنایا ہے، ہاں جی یہ جناب امریکہ سے علاج اس کا ہوتا ہے۔ اگر یہ بیماری کی وجہ سے کمزور ہو جائیں اور یہ ختم ہو جائے اور سکت نہ رہے اٹھانے کی، تو یہاں اس کا علاج ہی نہیں ہے، یہاں اس کا علاج ان سے پوچھو جن کے پاس، ہاں جی ایک بندہ، وہ امام شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جا رہا تھا، میرا جوتا نہیں تھا، ٹوٹ گیا جوتا، پاؤں میں جوتا نہیں تھا،
تو میں نے عرض کی کہ میرا دیکھو میں علم دین حاصل کرنے جا رہا ہوں، میرے پاس تو جوتا بھی نہیں ہے۔ تو آگے دیکھا کہ ایک اور طالب علم جا رہا تھا جس کے پاس ٹانگیں بھی نہیں تھی، جس کے پاس، شکر کرو اللہ نے بولنے کے لیے زبان عطا کر دی، سننے کے لیے کان عطا کر دی، قرآن پڑھنے کے لیے ہمیں آنکھیں، زبانیں ہمیں عطا کی ہوئی ہیں، یہ کتنا بڑا فضل ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو آج کے اس درس سے، حدیث کے اندر بھی کبھی بھی اللہ سے شکوہ مت کریں، تو پھر اللہ کیا کرے گا اس کے جواب میں؟ اللہ غنی کر دے گا، وہ کسی کا احسان رکھتا نہیں ہے، وہ جیسا تم گمان کرتے ہو۔ ایک صحابی نے کہا تو حضور اللہ کو میں کیسے جانوں کہ میرے ساتھ اس کا کیسا رشتہ ہے؟ تو فرمایا جیسا تم گمان کرتے ہو، جیسے تم گمان کرتے ہو ویسا ہے تمہارے ساتھ۔ تو اس نے کہا کہ حضور نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جب جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ تم کیا کرو، اللہ کی رضا پر، اللہ کی عطا پر، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، تم کیا بن جاؤ گے؟ بولنا ذرا، امیر بن جاؤ گے۔ پھر اس نے کہا کہ بلا محترم، یہ بڑا آپس میں بھی بات کرتے، اس نے کہا جی میں عالم بننا چاہتا ہوں۔ کتنی خواہش ہے عالم بننے کی؟ عالم جب اٹھے گا تو اس کو تاج پہنایا جائے گا نور کا، 15 ان لوگوں کی شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا جس کو وہ چاہے گا، گناہ گاروں کی سفارش کرے گا۔ عالم کی میت میں جن جن کو اس نے نمازیں پڑھائی ہیں، قیامت کے دن مسجدیں جو ہیں ان کو سواری بنا دیا جائے گا، جہاز بنا دیا جائے گا، امام کپتان ہوگا، جس کو چاہے سوار کر لے، جس کو چاہے اتار دے، جس کو چاہے اتار دے۔ اس کا مطلب یہ اللہ انہیں اختیار دے گا اور یہ فہم دے گا، وہ جانتا ہوگا یہ سچا نمازی ہے اور یہ سچا اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ فرمایا اس طرح پل صراط سے جو ہے وہ امام گزریں گے۔ کون گزرے گا؟ بولنا ذرا ادھر دیکھ کے، کیا کون گزریں گے؟ امام گزریں گے۔ وہ امام کون ہوگا؟ عالم ہوگا، تو تبھی وہ عروج اور تبھی وہ معرفت مل سکتی ہے، تو وہ اسلوب مل سکتا ہے، وہ اللہ رب العزت کرم مل سکتا ہے۔ تو ہر بندہ چاہتا ہے میں کیا بن جاؤں جی؟ عالم بن جاؤں۔ اس عرابی نے بھی سوال کیا، حضور میں عالم بننا چاہتا ہوں، میں کیا بننا چاہتا ہوں بھائی؟ سرکار نے فرمایا تقوی اختیار کر۔ کیا بھائی؟ تقوی کیا ہے؟ اللہ سے ڈر، خوف پیدا کر لے۔ جب تو تقوی اختیار کر لے گا نا، پھر علم 2 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک علم تو پڑھنے پڑھانے سے آتا ہے، ایک علم تو آنکھ کے ٹھکانے سے آتا ہے، ایک علم تو وہ ہے جب ہم کتابیں کھولتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں تو پڑھتے ہیں تو وہ علم ملتا ہے۔ فرمایا جب بندہ تقوی اختیار کر لیتا ہے تو پھر اللہ دل کی کتاب، دل کا چشمہ کھول دیتا ہے، اس پر معرفت کا نزول ہو جاتا ہے۔ اسے علم لدنی کہا جاتا ہے۔ اس میں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ علم۔ ایسے ایسے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ویسے وہ حضرت سلطان باہو نے کہا ہے نا رحمت اللہ علیہ، علم باجوں جڑا کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو، 100 وریاں دی کرے عبادت، رہ رب کو بگانا ہو۔ فرمایا علم کے بغیر بندہ نہیں بن سکتا ولی، ولی نہیں بن سکتا۔ لیکن اگر علم نہ ہو بندے کے پاس اور اللہ اسے ولی بنانا چاہے، اللہ اسے کیا کرنا چاہے، تو پھر دل کا چشمہ کھول دیتا ہے۔ میں نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا ہے کہ ایک جماعت بھی آپ نہیں پڑھے ہوئے تھے، ایک جماعت بھی آپ پڑھے ہوئے اور کسی قاری سے اور کسی عالم سے تلمذ نہیں کیا تھا، تلمذ۔ لیکن اللہ کی معرفت ایسے نصیب ہو گئی تھی کہ قرآن پورا یاد تھا، حدیث پر اتنا عبور حاصل تھا کہ جب کوئی بیان کرتا تو آپ اس سے پہلے اس کی جو متن تھا وہ پڑھ دیتے۔ یہ کہاں سے ملا تھا؟ فرماتے ہیں یہ اللہ پاک نے جو دل کے اندر چشمہ علم کا کھولتا ہے تو یہ تب ملتا ہے۔ یہ ہر ایک کو نصیب ہو سکتا ہے اگر وہ تقوی اختیار کرے، اللہ توفیق دے دے۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں عالم بن جاؤں تو وہ تقوی اختیار کرے، پرہیزگار بن جائے، اللہ سے ڈرنا شروع کر دے، اللہ اسے علم عطا کر دے، وہ پڑھنے پڑھانے سے بھی یاد ہو جائے گا۔ ہاں جی، وہ یاد ہو جائے گا۔ آپ ایک بار کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذہن کے اندر وہ کیا نقش کر دے گا، بھولیں گے نہیں۔ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، اے حبیب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے۔ حضور کہاں پڑھے ہیں؟ بولو نا، کوئی استاد ہے حضور کا؟ اللہ علیہ وسلم کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں، کسی اکیڈمی میں، کسی سکول میں، کسی مدرسے میں نہیں گئے، لیکن قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن، اے حبیب مکرم رحمان ہے آپ کا استاد جس نے آپ کو قرآن سکھایا ہے۔
ما لم تکن تعلم علم ما لم تکن تعلم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو نہیں جانتے تھے اللہ نے سب بات آپ کو بتا دیا۔ اور میں نے عرض کیا اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم آپ کو ایسا پڑھایا کہ آپ کبھی بھولیں گے نہیں، آپ کبھی بھولیں گے نہیں۔ تو جب تقویٰ آ جاتا ہے تو پھر بندہ بھولتا نہیں ہے، پھر اللہ پاک اسے یہ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عزت والا بننا چاہتا ہوں۔ ذرا دہرا لیں، میں عزت، ہم سب عزت کے متلاشی ہیں کہ نہیں؟ ہم سب عزت کے، بولنا ذرا، متلاشی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت ملے، چاہتے ہیں نا؟ تو اللہ کے حبیب کا فرمان سنیے انشاءاللہ تعالیٰ، کبھی بھی عزت کم نہیں ہوگی، کیونکہ دنیا دار جو ہوتے ہیں یہ مفاد پرست ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی عہدہ ہے، آپ جناب ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں تو پھر تو عزت ہے۔ جب وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، بندہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، باقی چیزیں، تو پھر عزت وہ نہیں رہتی۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ عرابی سوال کرتا ہے، وہ بدو سوال کرتا ہے، حضور میں عزت والا بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دو، مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت والا بنا دے گا، تم عزت والے ہو جاؤ گے۔ پھر اس نے کہا حضور میں اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں، اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں کو نفع پہنچاؤ، تم اچھے آدمی بن جاؤ گے، تم اچھے آدمی بن جاؤ گے۔ پھر اس نے کہا حضور میں عادل بننا چاہتا ہوں۔ بعض اوقات ہم گھر میں بھی عدل نہیں کر سکتے، بچوں کے ساتھ نہیں عدل کر سکتے، معاملات میں عدل نہیں رہتا۔ عادل اللہ کی صفت ہے، جو شخص عدل کرنے والا ہے قیامت کے دن اسے اللہ رب العزت اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنے عطا سے، اپنے دیدار سے نوازے گا۔ یہ کیا ہے؟ عدل کرنا۔ اور یاد رکھ لیں سرکار نے فرمایا تم میں سے ہر کوئی شخص کی رعایا ہے، تم بادشاہ ہو، ہر بندہ سربراہ ہے کہیں نہ کہیں کا، اپنے گھر کا سربراہ ہے، کوئی دکان کا سربراہ ہے، کوئی فیکٹری کا سربراہ ہے، ہر ایک کے نیچے آتا ہے، ہر جگہ کیا کرنا ہوتا ہے؟ عدل کرنا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا حضور میں عدل بننا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا جیسے اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو نا، دوسروں کے لیے وہ پسند کرو، تم عادل بن جاؤ گے۔ تم کیا بن جاؤ گے؟ عادل بن جاؤ گے۔ پھر اس نے کہا حضور میں طاقتور بننا چاہتا ہوں۔ کیا؟ میں طاقتور بننا چاہتا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ پر بھروسہ کر لو، تم طاقتور بن جاؤ گے، کوئی چیز تمہیں ہرا نہیں سکتی، کوئی چیز بھی گرا نہیں سکتی، کوئی چیز بھی تمہیں اس دنیا کے اندر نیچے نہیں کر سکتی اگر تم اللہ پر بھروسہ کر لو۔ اس پر ایک حدیث پاک ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ایک پہلوان ہے جس کا نام ہے رکانہ۔ کیا نام ہے؟ ایک ہی وقت میں سینکڑوں لوگوں سے وہ کشتی کرتا تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ اکیلا گائے ذبح کرتا تھا، اس کا گوشت بناتا تھا، پھر چمڑے پر کھڑا ہو جاتا، ہزار جوان جو ہے وہ کٹھے کیے جاتے، پہلوان کٹھے کیے جاتے، وہ اوپر کھڑا ہو جاتا اور ان کو کہتا تم زور لگاؤ، جس چمڑے پر میں کھڑا ہوں نا مجھ سے میرے پاؤں سے نیچے ذرا نکالو۔ وہ سارے زور لگاتے لیکن اس کو ہلا بھی نہ سکتے، اس کو ہلا، بولنا ذرا۔ حضور جا رہے تھے، اس کا سامنا ہو گیا رکانہ پہلوان۔ اس نے پوچھا، اس نے کہا یہ وہی جا رہے ہیں جو کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں؟ اس کے ساتھ ہاں یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ کہتے ہیں میں اللہ کا۔ سیدھا حضور کے سامنے آ گیا، کہتا ہے جی السلام وعلیکم السلام، جو اس دور کا سلام جواب تھا ہوا۔ تو سرکار سے کہنے لگا جی آپ اللہ کے نبی؟ میں جی میں اللہ کا نبی ہوں۔ کہنے لگا پھر میرے ساتھ کشتی کرو، میرے ساتھ کیا کرو جی؟ وہ بولو نا۔ اب حضور کشتیاں کرنے تھوڑے آئے، سیدھا سادہ جواب تھا۔ حضور فرماتے میں کشتی کرنے کے لیے میں تو اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، لیکن ایک میرے حضور ہے، جو کسی نے سوال کیا حضور نے لا تو کی نہیں نا، اس نے کشتی کرنا، آپ نے فرمایا آ جا بسم اللہ، کیا کر آ جا بھائی، اپنا داؤ پیچ لگائیں گے یا میں لگاؤں؟ سرکار کھڑے رہتے، آپ فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لگاؤ، اپنا زور لگا لو۔ اب وہ تو ماہر تھا، بس ایک ہاتھ کے ساتھ ہی گرا دیتا تھا، کوئی بھی اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار نہ ہوتا، کشتی لڑنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ اب کیا ہوا؟ اس نے پورا زور لگایا جناب حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، پورا زور لگا کر تھک گیا، لیکن حضور کو ہلا بھی نہیں سکا، ہلا بھی نہیں سکا۔ پھر حیران ہو گیا، حیران ہو گیا،
پسینے چھوٹ گئے۔ اب کہتا ہے سرکار نے فرمایا اب میں آؤں؟ بھائی کشتی ہے نا تو دونوں اترے ہیں نا کشتی میں، پہلے یہ اصول ہے، پہلے ایک کرتا ہے وار پھر دوسرا۔ اس نے کہا جی کریں۔ بس حضور نے ایک ہاتھ سے پکڑا، اٹھایا اور نیچے آرام کے ساتھ، ہاں جی حضور ہے نا رحمت اللہ عالمین، ایسے پھینکا اور اس کی جو پیٹھ تھی نیچے لگ گئی۔ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے جب اس کی پیٹھ لگا دی تو وہ کہتے ہیں وہ کانپ گیا، کانپ کر کہنے لگا یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں چکر سا آ گیا، میں کوئی ایسی طبیعت خراب ہوگی۔ کہنے لگا مجھے ذرا اٹھنے دیں۔ سرکار نے دوبارہ اٹھنے دیا۔ اس نے کہا جی ذرا دوبارہ گرائیں مجھے۔ سرکار نے دوبارہ اسی وقت پکڑا اور پٹخ دیا زمین پر، جیسے پٹخا وہ کہنے لگا پھر ایسے کر کے کہنے لگا یوں لگتا ہے کہ دوبارہ چکر آ گیا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، آج تک میں ہارا نہیں، آج تک میں ہارا نہیں۔ تو پھر کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار جب اسے گرایا نا، اس نے کہا جی اتنی بڑی طاقت کہاں سے آ گئی؟ تو وہ جو ہم خطبے میں پڑھتے ہیں نا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونتوکل، یعنی اللہ پر فرمایا جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اسے طاقت عطا کرتا ہے۔ دنیا کا کوئی پہلوان، دنیا کی کوئی فوج، دنیا کا کوئی گروہ اسے گرا نہیں سکتا۔ فرمایا اس لیے فرمایا کہ بندے تو مجھ پر توکل کر، خود پر نظر نہ رکھ، خدا پر رکھ، الہ پر رکھ، کبھی بھی وہ تجھے دنیا میں ہارنے نہیں دے گا۔ ہارتے وہ ہیں، ڈگمگاتے وہ ہیں، گرتے وہ ہیں جو اس کی رحمت سے، اس کے کرم سے دور ہو جاتے ہیں، اس کے کرم سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا حضور میں طاقتور بننا چاہتا ہوں۔ تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ بولو یار لگتا ہے کام زیادہ ہو گیا۔ ہاں جی توکل کر لے، توکل کر لے۔ اور آج کا جو آخری کر لیتے ہیں، یہ کل 25 چیزیں ہیں جنہوں نے حضور سے پوچھی۔ اب 25 کے لیے وقت بھی تو چاہیے نا، اس کے ساتھ تفصیلات ہوتی، آخری بیان کر کے پھر آگے 2 یا 3 دن جتنے دن چلے گا انشاءاللہ تعالی ہم بیان کریں گے۔ اس نے کہا اللہ کے دربار میں خاص درجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں اللہ کے دربار میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ نبیوں کے بعد خاص درجہ کون سا ہوتا ہے؟ اولیاء اللہ کا ہوتا ہے، یعنی میں ولی بننا چاہتا ہوں، خاص درجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کر، کثرت کے ساتھ۔ وہ ایک شخص حضرت حضور مجھے سب سے افضل عمل بتائیں، یہ پہلے دن کا ہمارا موضوع چل۔ حضور نے فرمایا تیری زبان ہر وقت ذکر سے تر رہے، ہر وقت ذکر سے، تو خاص بندوں میں ہو جائے گا۔ اور پھر وہ شعر آ جائے گا یہاں پر اقبال کا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ وما علینا